السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وبارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی رزقکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طلباء بفضل اللہ وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کا سلسلہ دروس جاری و ساری ہے، اور آج ہمارے پاس ایپیسوڈ نمبر 34 ہے، 34واں سبق، یعنی 34 ایپیسوڈ نمبر ہے مشکوٰۃ المصابیح کا، اور حدیث نمبر جو ہمارے زیر مطالعہ ہیں وہ 3799 سے 3808 تک انشاءاللہ حسب معمول ہم ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے بعض جو قابل وضاحت الفاظ ہیں ان کی وضاحت بھی کریں گے، اور احادیث کی جو اسنادی حیثیت ہے وہ بھی اس کی نشاندہی ہوگی۔ آتے ہیں اصل حدیث کی نصوص کی جانب۔ جیسا کہ عزیز طلبہ آپ کو گزشتہ اسباق کے حوالے سے بھی یہ معلوم ہے کہ یہ کتاب الجہاد یعنی جہاد کا چیپٹر ہے، اور یہ بھی خاصا وسیع ہے، اپنے موضوع کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، اور جہاد کے فضائل، جہاد کے اجر و ثواب اس دنیا میں، اور اس کے بعد جب شہداء اللہ کے پاس جاتے ہیں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس بارے میں یہ جو احادیث ہیں یہ وارد ہیں، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی سچی اور سچی شہادت سے ہمکنار فرمائے، اس لیے کہ اس کی تمنا انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی کرتے رہے ہیں، جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہوگا، آئندہ آئے گا بھی، اور پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے۔ تو پہلی ہماری حدیث ہے آج 3799 3799، وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، جاء رجل بناقۃ مختومۃ، کہ آیا ایک آدمی بناقۃ ایسی اونٹنی لے کر، مختومۃ جو مہار زدہ تھی، یعنی جس کو مہار ڈالی گئی تھی، لگام ڈالی گئی تھی، یعنی مکمل، اس پر ہودج بھی ہوگا، اس کی زین بھی ہوگی، مکمل بندی ہوئی، تیار شدہ۔ فقال ہذی فی سبیل اللہ، تو کہنے لگا کہ یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لک بہا یوم القیامتی، کہ تیرے لیے اسی طرح اس کے بدلے قیامت کے دن 700 ناقۃ 700 اونٹنیاں ہوں گی، کلھا مختومۃ جو سب کی سب مہار زدہ ہوں گی، یعنی انہیں لگام دی گئی اور تیار شدہ، اس کے بدلے میں آپ کو ملیں گی قیامت کے دن، یعنی جنت میں 700 اونٹنیاں۔ مراد ہے یہ کہ جو بھی عمل انسان کرے گا، والجزاء من جنس العمل، اسی جنس سے اللہ اس کو اجر و ثواب بھی دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ اگر قیامت کے روز ہوں گی تو اللہ اس کو دنیا میں بھی یہ برکت دے سکتا ہے کہ کم از کم 700 گنا اس کا اجر بڑھا دے، یا اونٹنیاں اگر اس نے صدقہ کیا ہے اونٹنی تو اس کے مال میں خیر و برکت ہو جائے۔ یہ بات جو ہے یہ دیگر نصوص سے بھی ثابت ہے، اور جیسے کہتے ہیں 10 دنیا اور 70 آخرت، کم از کم دنیا میں 10 اجر ہوگا، اور آخرت میں اس کا 70 گنا زیادہ۔ واللہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جتنا بھی صدقہ دے سکے اس دنیا میں وہ دے، تاکہ اس کا پھل وہ موت کے فوراً بعد پائے۔ خاص طور پر صدقہ جاریہ جو ہے وہ بڑی اس کی اہمیت ہے۔ تو یہ حدیث ہے ہماری آج کی پہلی حدیث میں الفاظ ناقۃ مختومۃ کو انڈر لائن کیجئے، کہ
لگام زدہ اونٹنی یعنی مکمل تیار شدہ اونٹنی مراد ہے، جو کہ بھرپور ماشاءاللہ جوانی میں، طاقت میں اور تر و تازہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نیکسٹ حدیث ہمارے پاس، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا الى بنی لحیان من خزیل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی، یعنی کچھ فوج کا حصہ مجاہدین پر مشتمل، بعث بعثا الى بنی لحیان من خزیل، خزیل قبیلے کی بنو لحیان شاخ جانب، خزیل قبیلہ کے بنو لحیان کی جو شاخ برانچ تھی اس کی جانب۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، لیم باعث من کل رجلین احدہما، یہ چاہیے کہ اٹھ کھڑا ہو، من کل رجلین، ہر دو آدمیوں میں سے، احدہما، ان میں سے ایک، جہاں دو آدمی ان میں سے ایک اٹھ کھڑا ہو، نکلے اس مہم میں شرکت کے لیے، والاجر بینہما، اور اجر جو ہوگا وہ ان دونوں کے درمیان برابر ہوگا۔ کا مطلب کہ اگر دو ہیں ایک گھر میں، ایک نکلے اور دوسرا اس کی نگہبانی کرے پیچھے، اس کے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، تو اجر میں دونوں برابر ہوں گے۔ اسی طرح اگر دو گروپ ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ نکلیں اور دوسرے جو رہنے والے ہیں ہاف آدھے، وہ ان کے پیچھے جو لواحقین ہیں یا ان کے گھر کے افراد، نکلنے والوں کے، مجاہدین کے، ان کی وہ خبر گیری کریں، ان کا انتظام کریں، ان کی حفاظت کریں۔ حدیث کے الفاظ، لیم باعث من کل جان رجلین احدہما والاجر بینہما، کا مطلب آپ یہ انڈر لائن کیجئے، ہر دو آدمیوں سے ایک دشمن کی جانب اٹھ کھڑا ہو اور اجر ان دونوں کو ملے گا، مراد ہے۔ اور یہ بھی مطلب کہ ہر قوم سے آدھے آدمی جہاد کو جائیں، ہر قوم سے، اور آدھے لوگ مجاہدین کے گھرانوں کی خبر گیری کریں، اور ثواب دونوں کو برابر ملے گا، گھر بیٹھے ہوئے وہ جو ہیں ان کو بھی اور جو نکلے ہیں ان کو بھی۔ یہ اللہ پاک کی یہ رحمت اور فضل اور کرم ہے کہ مل جل کر لوگ جو ہیں وہ جو طاقتور قوت والے ہیں، تلوار چلانا جانتے ہیں، مقابلہ کرنا جانتے ہیں، وہ نکلیں، اور جو ذرا کمزور ہیں یا چھوٹے ہیں یا بوڑھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے رہ کر ان کی خبر گیری کریں، رکھیں۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یبرح ھذا الدین قائما، کہ ہمیشہ رہے گا، لن یبرح یعنی ہرگز نہیں ٹلے گا، ہرگز نہیں مٹے گا، ہرگز نہیں ختم ہوگا، تو مراد کیا ہے کہ ہمیشہ رہے گا۔ ھذا الدین، یہ دین، قائما، قائم، دائم، یعنی کھڑا، ہمیشہ دین قائم رہے گا، یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین، کہ جس کے حق میں ایک جماعت مسلمانوں میں سے، سچے سچے مسلمانوں میں سے ایک جماعت جو ہے وہ قتال کرتی رہے گی، لڑتی رہے گی، حتی تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت بپا ہو جائے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی بالکل کلیئر اور واضح ہے، اور اس حدیث کی مثل مفہوم میں پہلی حدیثیں بھی روایات گزری ہیں۔ حدیث میں مذکور لفظ اصابتن، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے جماعت، گروہ۔ ہاں جی، اس حدیث کے جملہ فوائد میں سے امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ گروہ جو ہے یعنی جماعت، اس سے مراد اہل علم ہیں، اہل علم و فضل کتاب و سنت کے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ گروہ اگر اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا پھر اور کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان سے مراد اہل حدیث کے لوگ جماعت ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں ان سے مراد اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو اہل حدیث کے مذہب پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہزارہا فتنوں کے باوجود یہ جماعت بدعت و گمراہی سے آج تک محفوظ ہے، اور اس دور میں بھی اس حدیث کے مصداق لوگ موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے، جیسے کہ پہلے بھی حدیثیں آئی ہیں، لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ۔
یہ حدیث بھی پہلے اس کی مثل اس مفہوم کی ہم نے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت پر انسان قائم و دائم رہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس جماعت میں اس کا شمار ہوگا۔ آگے نیکسٹ حدیث ہے 3802 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکلم احد فی سبیل اللہ، نہیں یکلم زخمی کیا جاتا یا نہیں زخمی ہوتا، اصل میں لفظی ترجمہ کریں تو یکلم مجہول ہے، نہیں زخمی کیا جاتا احد کوئی ایک فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واللہ عالم بما یکلم فی سبیلہ، اور اللہ خوب جانتا ہے ہر اس شخص کو جو بھی زخمی کیا جاتا ہے اس کی راہ میں، یعنی سچا اور سچا صدقے دل سے، اللہ مگر جا یوم القیامت ہے کہ وہ آئے گا قیامت کے دن زخمی کیا جانے والا اللہ کی راہ میں، وجرحہ یثعب دمن، اور اس کا جو زخم ہوگا یعنی جو اللہ کی راہ میں اسے لگا ہوگا، یثعب دمن وہ بہا رہا ہوگا خون، ٹھیک ہے جی، یعنی خون ٹوٹ رہا ہوگا اس کے زخم سے، خون بہا رہا ہوگا اس کا جو زخم ہے، اسی طرح جیسا کہ آج زخم لگا ہے۔ اللون لون الدم، وہ جو رنگ ہوگا اس کا بہنے والا خون جو ہوگا زخم کا، اس کا رنگ تو خون کا ہوگا، والریح ریح المسک، جبکہ اس سے جو خوشبو آ رہی ہوگی وہ کستوری کی سی خوشبو ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، اور یہ جو ریح المسک ہے یہ دنیا کی ریح المسک نہیں ہوگی، وہ جنت کی ہوگی، کیونکہ یہاں سے وہ وہاں نکل چکا ہوگا اس دوسرے عالم کی جانب، اور وہ ریح المسک جو ہے اس کا تو کوئی انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا، جو ہر طرف پھیلی ہوگی۔ تو اس لیے یہاں اس حدیث میں جو اللہ کی راہ میں ایون جو زخمی ہونے والا ہے شخص اور پھر وہ بچ بھی جاتا ہے، تو قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ غازی اس مقام کو اللہ پہنچا دیں گے، وہ قیامت کے دن اس کا وہی خون جو ہے وہ دوبارہ ہٹ جائے اور اس سے خون رسنے لگے، اس بات کی علامت ہو اور نشانی ہوگی یہ رائے حق میں لڑتا رہا ہے اور یہ غازی بن گیا سچے سچے دل سے۔ یہ زخمی ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ شہادت کی بات نہیں ہے۔ تو حدیث جو ہے یہ حدیث میں الفاظ لا یکلم احد، اس کو انڈر لائن کیجئے، کا مطلب ہے نہیں کوئی زخمی کیا جاتا یا زخمی ہوتا۔ تو فائدہ یہ ہے کہ شہداء کی بزرگی کمال و مقام یا جو غازی ہوں گے یا زخمی ہوں گے اللہ کی راہ میں، ان سب مقام سب پر اس دن عیاں ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ زخم دکھائیں گے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخم کھائے، اور یہی وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو ظاہر ہے جو شہید ہو جائیں گے ان کے زخم بھی اسی طرح تر و تازہ ان سے خون رس رہا ہوگا، تاکہ لوگوں کے سامنے علی رؤوس الخلائق یہ بات اللہ واضح کر دیں، دکھلا دیں میری راہ میں جان و مال سے یا جان دینے والے یا زخمی ہونے والے ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے جی نیکسٹ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد يدخل الجنۃ، کوئی بھی ایک مسلمان ایسا نہیں، مومن صاحب ایمان، وما من احد يدخل الجنۃ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے یا ہوگا، یحب کہ وہ پسند بھی کرے گا کہ ان یرجع الی الدنیا کہ وہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ آئے پلٹے، وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، اور اس کے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں سب اسی کا ہو، تو اس کے باوجود کوئی بھی جنت میں جانے والا واپس دنیا کی طرف رخ کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، پلٹے گا بھی نہیں، نہ پلٹنا چاہے گا، الا شہید ہو سوائے شہید کے، یعنی مگر شہید کے، وہ شہید جو اصل شہید ہے رائے حق میں لائے کلمت اللہ کے لیے،
تمنا وہ یہ خواہش کرے گا ان یرجع الی الدنیا کہ وہ دنیا کی طرف لوٹے، یقتل 10 مرات اور وہ قتل کیا جائے اللہ کی راہ میں اسی طرح 10 بار۔ اندازہ کیجیے ذرا، آج ہم ایک بار بھی لڑنے مرنے کے لیے اللہ کی راہ میں تیار نہیں ہوتے۔ جو ہو جائے گا نا وہ یہ خواہش کرے گا، جنت میں جانے کے باوجود وہ یہ خواہش کرے گا کہ وہ دنیا میں جائے اور 10 بار اللہ اس کو دنیا میں لائیں، پھر لے جائیں، پھر لائیں، پھر لے جائیں، اور ہم کرتے رہیں اللہ کی راہ میں، جان دیتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ جو قتل 10 مرات، 10 بار اس کو قتل کیا جائے، لما یرا من الکرامتی، اس وجہ سے جو وہ دیکھے گا وہاں اپنی شہداء کی عزت، شہادت کی عزت، شہادت کی جو عزت احترام اللہ وقار عطا کریں گے شہادت حاصل کرنے والے کو، اس بنا پر وہ کہے گا کہ کاش 10 بار ہمیں موقع ملے اور ہم دنیا میں جا کر اللہ کی راہ میں شہادت یعنی پائیں۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہے یہ اس راہ میں بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بھی رائے حق میں شہادت کی فضیلت اور مرتبہ اور مقام یہاں ہوتا ہے، اور شہید کو اس لیے شہید کہتے ہیں، یہ بھی سن لیجئے، الا شہید کے الفاظ ہیں، شہید کو اس لیے بھی شہید کہتے ہیں کہ وہ شاہد یعنی جنت میں حاضر ہے، جبکہ دیگر مسلمان قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ شہید ادھر شہید ہوتا ہے اور ادھر اس کی سیدھی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ ابن انباری رحمہ اللہ نے کہا یہ اس لیے شہید کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے لیے جنت کے گواہ بنتے ہیں، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید بے معنی مشہود، مفعول بھی آتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک مراد سے یہ ہے کہ جان نکلتے ہی وہ اپنے اجر، درجات اور جنت میں گھر کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اس لیے اسے شہید کہا گیا ہے، یا اس لیے کہ رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اس وقت، یا اس لیے کہ اس کا زخم اس کی شہادت کا گواہ ہے، یا اس بنا پر اسے شہید کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز وہ دوسری امتوں پر گواہ ہوگا۔ واللہ اعلم وعلم بذالک۔ اور یہ ساری عزتیں اور احترام اور وقار جو ہے وہ اس شہید کو ملتا ہے، جس کی بنا پر وہ یہ خواہش کرے گا کہ 10 مرتبہ بھی مجھے بھیجا جائے دنیا میں اور میں اللہ کی راہ میں کٹوں اور پھر واپس آؤں۔ آتے ہیں اپنی بقیہ حدیث آج کے لیسن کے حوالے سے 3804، یہ ہمارے پاس حدیث ہے۔ وان مسروق، معروف تابعی جلیل القدر تابعی مسروق رحمہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شاگرد خاص بھی ہیں، خادم بھی ہیں۔ قالا کہتے ہیں سالنا عبداللہ ابن مسعود، کہ ہم نے پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان هذه الآیت، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے بابت۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ کون سی آیت مبارکہ ہے قرآن حکیم کی؟ ولا تحسبن الذین قتلوا، اور ہرگز نہ گمان کرو تم، تحسبن نون توقید کے ساتھ آیا ہے، اور ہرگز نہ گمان کرو تم الذین ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، امواتا مردہ، یعنی ان کو مردہ نہ گمان کرو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے پروردگار کے پاس، یرزقون رزق دیے جاتے ہیں۔ آخر آیت کے آخر تک یہ پوری آیت مبارکہ ہے۔ قال ہاں جی، تو صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ، یعنی مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں جب یہ پوچھا اس کی آیت کی تفسیر کے بارے میں، تو انہوں نے آگے سے فرمایا قال انا قد سألنا عن ذلک، کہ بے شک ہم نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال پوچھا تھا، عن ذلک یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم نے اس کی آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں آگے سے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو گویا کہ وہ جواب دیں گے، وہ جواب جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ،
تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ انا قد سالنا عن ذالک، بے شک ہم نے بھی سوال کیا تھا اسی آیت کی تفسیر کی بابت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارواحہم فی اجواف طیر خضر، کہ ان شہداء کی جو روحیں ہیں، ارواحہم روح کی جمع ارواح، فی اجواف طیر خضر، یہ سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر. ارواحہم فی اجواف طیر خضر، کہ ان کی روحیں شہداء کی سبز رنگ کے پرندے جو ہیں ان کے پیٹوں میں ہیں. لہا قنادیلو، کہ جن کے لیے قندیلیں معلقۃ لٹکائی گئی ہیں یا لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، بالعرش، عرش کے پاس، عرش کے ساتھ. یعنی ان کی قندیلیں جو ہیں، قندیلوں سے مراد وہ ان کے پنجرے جن میں وہ جو سبز رنگ کے پرندے ہیں وہ بسیرا کرتے ہیں، رہتے ہیں، بستے ہیں، وہ اللہ پاک کا جو عرش ہے اس کے ساتھ وہ معلق ہیں. قندیلیں، روشن قندیلیں، ساتھ پنجرے بھی ہیں، ساتھ وہ روشن بھی ہیں. تسرح من الجنت حیث شاعت، ہاں جی، وہ کھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، من الجنت، جنت سے، حیث شاعت، جہاں سے وہ چاہتے ہیں. ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر وہ آ جاتے ہیں ان قندیلوں کی جانب جو کہ معلق ہیں یا لٹکی ہوئی ہیں عرش کے ساتھ. فاطلع علیہم ربہم اطلاعۃ، ہاں جی، فاطلع تو مطلع ہوتا ہے، علیہم ان کی جانب، یعنی جب وہ قندیلیں جو ہیں وہ ان کی لٹکی ہوئی عرش کے پاس، جب وہ روحیں واپس آتی ہیں بسیرا کر کے پورا دن یا سیر و سیاحت کر کے جنت کی میووں کی، تو جب وہ اپنے پنجروں یا قندیلوں کی جانب آتے ہیں پرندے، تو فطلع علیہم ربہم اطلاعۃ، تو ان کا پروردگار ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یہ فرماتا ہے، ہاں جی، فطلع علیہم ربہم اطلاعۃ فقال، تو کہتا ہے، هل تشتہون شیئا، تو کیا تمہیں کسی چیز کی اور چاہت ہے، کیا تم کسی اور چیز کی چاہت رکھتے ہو. قالوا، وہ کہتے ہیں، ای شیئا، کس چیز کی، نشتہی، ہم خواہش رکھتے ہوں گے، ونحن، اس حال میں کہ ہم، نسرح، پھرتے ہیں، چرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، من الجنت، جنت سے، حیث شئنا، جہاں سے ہم چاہتے ہیں، یعنی جہاں سے ہم چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنا چاہیں، ہم جنت کی درختوں سے پھل کھاتے اور مستفید ہوتے ہیں، تو اس کے بعد کس چیز کی ہمیں خواہش ہوگی. ففعل ذلك بهم 3 مرات، تو اللہ جل شانہ یہ الفاظ انہیں 3 بار فرماتا ہے. فلما رأوا انہم لن یترکوا من ان یسألوا، ہاں جی، فلما رأوا، تو پھر جب وہ، فلما رأوا، جب وہ دیکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ انہم، کہ بے شک وہ، لن یترکوا، ہرگز نہیں چھوڑے جائیں گے، من ان یسألوا، اس سوال سے، پوچھے جائیں گے، یعنی جس سوال سے انہیں پوچھا جاتا ہے، جب وہ خیال کریں گے یا کرتے ہیں کہ وہ ہرگز اس سے، یعنی چھوڑے نہیں جائیں گے سوال سے، برابر ان سے پوچھا جاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا رہے گا. جب وہ یہ دیکھیں گے، فلما راؤ، جب وہ دیکھیں گے کہ انہم، کہ بے شک وہ، لن یترکوا، ہرگز نہیں چھوڑے جائیں گے، من ان یسألوا، اس سوال سے جو وہ پوچھے جاتے ہیں یا جا رہے ہیں، تو قالوا، تو پھر وہ کہیں گے، یا رب، اے ہمارے پروردگار، نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، تو اے ہمارے پروردگار، تو ہم اگر چاہتے ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں، نرید ان ترد ارواحنا، کہ تو ہماری روحوں کو لوٹا دے، فی اجسادنا، ہمارے اصل جسموں کی جانب، حتی نقتل فی سبیلک، یہاں تک کہ ہم قتل کیے جائیں تیری راہ میں، مرۃ اخری، ایک بار پھر. فلما رأى ان لیس لهم حاجۃ ترکوا، تو پھر جب اللہ رب العالمین یہ دیکھے گا کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو وہ پھر وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی پھر ان سے کوئی
اس قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ذرا اندازہ کیجئے شہادت اور پھر جو اس کو حاصل کرنے والے شہداء ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک۔ یہ دعا پڑھا کریں، یہ دعا کیا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہم اللہ عنہ، آمین یا رب العالمین۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دعائیں جو ہیں یہ پڑھ لیں، دیکھیں مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے شہداء کا، سیدھا جنت میں۔ اللہ اکبر، کوئی برزخ نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی جان کے نکلتے وقت کی کوئی تکلیف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی قیامت کے دن کا دوبارہ اٹھنا نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، سیدھی روحیں جائیں گی جنت میں اور بسیرے کریں گی سبز پرندوں میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اتنا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ ہم پھر دنیا میں جائیں اور ہم پھر قتل ہوں اور پھر ہم لوٹیں، پھر ہم قتل ہوں پھر لوٹیں 10 بار۔ میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، جو لوگ جو ہیں جو شہداء ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں پھر مارا جاؤں، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اچھا جی، ایمان کا افضل ہونا تو ظاہر ہے، اور جہاد کا افضل ہونا بھی الہ کلمات اللہ کے اعتبار سے اس کا اپنا مقام بہت بلند ہے، جیسا کہ ہم نے اس حدیث میں سنا، اور اس کے جو اجر و ثواب ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیے۔ اور نماز بھی افضل ترین عبادت ہے، گویا کہ ہر عمل جو ہے وہ اپنے اپنی جگہ پر اپنے مقام کے اعتبار سے اور ضرورت کے اعتبار سے وہ افضل ترین ہے، تو ان میں یہ جہاد بھی ہے۔ آتے ہیں آگے، نیکسٹ حدیث ہمارے پاس 3805 ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے، انا ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فیہم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ایک دفعہ تشریف لائے اور کھڑے ہوئے صحابہ میں، فذکر لہم، تو آپ نے ان کے سامنے تذکرہ فرمایا، ان الجہاد فی سبیل اللہ، کہ بے شک جہاد اللہ کی راہ میں، والایمان باللہ، اور اللہ پر ایمان، افضل الاعمال، افضل ترین اعمال، اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ فقام رجل، تو ایک آدمی کھڑا ہوا صحابی، فقال، کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آرائی تھا، ذرا یہ بتلا دیجئے، ان قتل تو فی سبیل اللہ، اگر میں مار دیا جاؤں اللہ کی راہ میں، یکفر عنی خطایا، تو کیا مجھ سے میری جو خطائیں ہیں ان کو مٹا دیا جائے گا؟ فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر تو مارا جائے اللہ کی راہ میں، وانت صابر محتسب، اس حال میں کہ تو صبر بھی کرنے والا ہو اور ثواب کا امیدوار بھی ہو، یعنی نیت سے، ارادے سے، سچے دل سے تو مارا جائے، مقبل، دشمن کی طرف بڑھنے والا ہو، غیر مدبرن، پیٹ پھیرنے والا نہ ہو، یعنی ماہر کا حق و باطل میں آگے آگے جانے والا ہو۔ تو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلتا، پھر خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیا بات کہی تھی، یعنی کیا کہا تھا آپ نے، کیا پوچھا تھا؟ ہاں جی، قال فقالا، کہنے لگا، ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ، میں نے یہ کہا تھا اللہ کے رسول، اگر میں مار دیا جاؤں اللہ کی راہ میں، یکفر عنی خطایا، تو کیا مجھ سے میری خطاؤں کو مٹا دیا جائے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ہاں،
وانت صابر محتسبون، اس حال میں کہ تو صابر بھی ہو محتسب بھی ہو، معنی گزر چکا ہے۔ مقبل غیر مدبر، آگے ہی آگے پیش قدمی کرنے والا ہو، پیچھے مڑ کے بھاگنے والا نہ ہو۔ ہاں، سب کچھ آپ کا مٹا دیا جائے گا، الا الدین، سوائے قرض کے۔ فإن جبریل قال علی ذالک، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے اس بارے میں مجھے یہی بات کہی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے قرض کتنی خوفناک چیز ہے۔ آپ نے پہلے سارے گناہوں کے مٹانے کے بارے میں بات فرمائی، اور پھر دوبارہ اس بات کو دہرایا اور پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا، تو اس نے وہی بات کہی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں سب کچھ مٹ جائے گا گناہوں میں سے سوائے الا الدین، سوائے قرض کے۔ تو عزیز طلبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر یہ تکلیف دہ صورتحال ہے اور اس کی یہ معاملہ ہے جس کے پاس قرض ہو اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، چاہے جائے کہ شہید جو ہے اس سے بھی جان نہیں چھوٹے گی قرض ادا کیے بغیر۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی جو وصیت نامہ ہے وہ اپنا جیب میں رکھو، لکھ کر۔ تو اگر کوئی موت اچانک آ جاتی ہے تو آدمی جو ہے اس پر اس کا بوجھ نہ ہو، کیونکہ مال تو اس کو چھوڑ کر جائے گا، جو وہ رسا لے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا اپنا حق ہے کہ اس کا جو بوجھ ہے وہ اترے اس مال میں سے، اور وہ قرض ادا ہوگا۔ اس کے بعد اس کے بقیہ جو کوئی بچ جائے گا وہ رسا میں تقسیم ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہے 3803 جو ہم نے پڑھی ہے نا اوپر، یہ ذرا پیچھے آئیے، اس پر کچھ فوائد تھے، وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ذکر کروں، وہ میں مس کر گیا ہوں۔ وہ کچھ فوائد جو ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ حدیث ہے یہ 3803 جو حدیث ہے یہ، ہاں جی، یہ ہے ہاں جی 3804 حدیث نمبر جو ہے 4۔ اس کی طرف آئیے۔ یہ جو لمبی حدیث ہے مسروق رحمہ اللہ کی، جو تابعی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے، یہ خاص شاگرد ہیں مسروق۔ یہ حدیث جو ہے لمبی، ہم نے طویل دی ہے، اس کے ہے نا ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اس کو انڈر لائن کیجئے پوری عبارت کو، ارواحہم فی اجواف طیر خضر لہا کنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنت حیث شاءت۔ ترجمہ میں رپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ۔ ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہیں، ان کی کندیلیں عرش کے ساتھ معلق ہیں، لٹکی ہوئی ہیں، وہ جنت کے میووں سے جہاں چاہتے ہیں کھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس کا جو فائدے ہیں کچھ وہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کیا حدیث سے کچھ چیزیں، کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ سے پوچھا جاتا ہے فوائد لکھیں اس کے امتحان میں۔ روح کو فنا نہیں بقا ہے۔ روح جو ہے وہ اسی لیے کہا نا کہ روح جو ہے وہ سبز رنگ کے پرندوں میں ہے، تو روح جو ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ فنا نہیں ہوتی۔ بدن کے مرنے سے روح نہیں مرتی، اور شہداء سیدھے جنت میں جائیں گے، یہ بھی معنی ہے، اس کا فائدہ ہے۔ اور یہ بھی فائدہ ہے کہ جنت اب بھی موجود ہے، اس وقت بھی جنت موجود ہے، اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک اور فائدہ ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد شہداء کے بلند مراتب۔ انبیاء اور رسول کے بعد جو مرتبہ ہے وہ شہید کا اتنا بلند و بالا ہے، اس لیے شہداء بھی انبیاء بھی شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح شہداء کی حیات اور ان کا روزی کا ثبوت، یہ بھی شہید جو ہیں ان کی زندگی، وہ زندہ ہیں، بالا حیاء من ربہم یرزقون، اور پھر زندہ بھی ایسے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اس وقت۔ یہ جو صفت ہے یہ اور کسی بھی مسلمان جو فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے ایسی چیز نہیں رکھی گئی، نہ ذکر کی گئی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو ان کی زندگی ہے دنیاوی زندگی نہیں ہے، دنیا سے وہ جو لو چکے ہیں اپنوں سے وہ نکل گئے ہیں، چلے گئے ہیں،
ان کی چھوڑی ہوئی مال وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، وہ باقی نہیں رہتی، اور ان کی جو بیوائیں چھوڑی ہوئی ہیں وہ آگے شادیاں بھی کر لیتی ہیں، نکاح بھی کر لیتی ہیں۔ تو یہ وہ زندگی نہیں ہے کہ اس کو کہیں کہ ہم وہ دنیا کی طرح زندگی ہے ان کی۔ اچھا جی، ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آگتے ہیں آگے، حدیث 3805 جو ہے اس کے بارے ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ قرض کی بابت انتہائی وعید، سخت وعید اور اس سے بچنے کا یہاں میسج ہے اس حدیث میں کہ شریعت طاہرہ میں روزہ قیامت اس کی بڑی گرانی ہوگی، بہت زیادہ پریشانی ہوگی اس بارے میں، جو مقروض ہے شخص۔ آگے آتے ہیں حدیث طلبہ، حدیث ہمارے پاس ہے 3806 وان عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، مارا جانا، یکفر کل شیء الا الدین، ہر چیز کو مٹا دیتا ہے گناہوں میں سے سوائے قرض کے۔ تو دیکھیے ذرا، قرض بڑے آرام سے لوگ جو ہیں باری باری قرض لے کر اس دنیا سے مر جاتے ہیں، اور کیا حشر ہوگا ان کا، اللہ رحم کرے قبر میں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جہالت جو ہے بہت بڑی لعنت ہے اس دنیا میں، دارالعمل میں۔ انسان کو چاہیے کہ پڑھے حدیثیں، شریعت کا مطالعہ کرے اور ان چیزوں سے بچے، تاکہ وہ اپنی اس دنیا سے جائے تو اس پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ دنیا میں اتنی بڑی بڑی وہ بنا کے اپنی پراپرٹیاں، سارا مرنے تک، آخری سانس تک وہ مال لوٹتے ہیں، مال بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں دنیا کا، اور جناب اس دنیا سے اس طرح چلے جاتے ہیں کہ سارے کا سارا بوجھ ان پر ہوتا ہے۔ کہاں سے کمایا، کس جگہ خرچ کیا، میں نہیں نقتصبہ وفی ما انفقہ، دو سوال ہوں گے اس مال کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ نیک پیچھے چھوڑ گیا کوئی لوگ تو وہ اس کا لحاظ کر کے اس کا قرض اتاریں گے، ورنہ ہڑپ کر جائیں گے ہر چیز، جس طرح کی تربیت کر گیا ان کا بھی بوجھ اس پر ہوگا۔ اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، ضرور سکھلاؤ، جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اطلاع ہونی چاہیے۔ والدین چھوٹیں گے نہیں، خود اپنے اعمال اگر وہ نیکی کے کرتے بھی ہوں گے تو جب تک وہ ان کی اولاد کی تربیت وہ نہیں کریں گے، اللہ ان کو پکڑ لے گا قیامت کے، اولاد ہی پکڑ لے گی۔ اولاد کہے گی، اے اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا ہمیں بڑے بڑے بینک بیلنس بنا کے دو، ہمیں بڑی بڑی ڈگریاں لے کے دو، جاگیریں بنا کے دو، گاڑیاں اور کوٹھیاں بنا کے دو، باہر بھیجو، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا۔ ان کو پکڑ، انہوں نے ہمیں اس طرف لگایا اور انہوں نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ آیت پڑھ کر۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے، ایک ہی ساتھ دونوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے اپنے بارے میں بھی اور اس اہل خان جس پر اس کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ دنیا کے سارے کام تو ان سے لیتا تھا، کرواتا تھا، لیکن دین کے معاملے میں پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ آگے آتے ہیں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یضحک اللہ تعالی رجلین، اللہ تعالی ہنستا ہے دو آدمیوں کے بارے میں، یقتل احدہما الاخر، کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، یدخلان الجنت، اور وہ دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں ہے کہ قاتل اور مقتول جو ہے وہ دونوں جہنم میں جاتے ہیں، مسلمان قاتل اور مقتول۔ اور اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک مارتا ہے دوسرے کو تو دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ عمل اور نیت اور کردار کی بنا پر یہ فرق ہے۔ یہ کیسے جاتے ہیں دونوں جنت میں؟ آپ نے فرمایا، یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل، کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور وہ دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔
اپنے مد مقابل، تو جب قتل ہو جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں سیدھا شہادت پا جائے گا۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر وہ جو قاتل ہوتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، رائے حق پہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ بھی کسی وقت جہاد میں شریک ہو کر وہ بھی قتل ہو جاتا ہے، فیستشہد، تو وہ شہادت کا مرتبہ اسے دے دیا جاتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جہاد کی برکت سے معاملہ ہے۔ آتے ہیں 3807 یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ حدیث میں صدق نیت کی اہمیت و افادیت کا تذکرہ ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں نا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے ظاہری عمل سے بھی بہتر ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو اس کا جو ظاہری عمل ہے اس سے نیت خالص کا ہونا یہ بہتر ہے، یہ کہا جاتا ہے، حدیث نہیں ہے یہ۔ باقی نیت جو ہے وہ صحیح ہونا اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو آتے ہیں حدیث آگے ہماری اس آج کے اس لیسن کی آخری حدیث، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 3808، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، جس شخص نے بھی سوال کیا اللہ جل شانہ سے شہادت کا سچے دل سے، صدقے دل سے، اخلاص کے ساتھ، بلغہ اللہ منازل الشہداء، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے یا پہنچا دے گا اس کو شہداء کے مرتبے اور مقام پر، وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، خواہ وہ اپنے گھر میں بستر پر ہی اس کو موت آئے یا مر جائے۔ تو یہ بھی نیت کی بات ہے۔ نیت یعنی انسان جذبہ یہ رکھے کہ اللہ مجھے مقام دے اور میں جہاد میں جاؤں، تڑپ رکھے، مچلے اور رشک کرے جو لوگ وہاں جاتے ہیں، اور کوشش کرے، لیکن کسی حالات کی جو ہے وہ ناسازگی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا یا وہ نہیں وہاں پہنچ پاتا، تو اس نیت کی اصلاح اور اس کی خلوص نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضرور یہ تڑپ رکھا کرو، بلکہ وہ لوگ جو باقاعدہ ٹریننگ لے لیتے ہیں وہ تو بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ اس بات کا شوق رکھتے ہیں خواہ انہیں موقع نہ ملے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ اکبر، یہ ایک حدیث ہے، لگتا ہے جیسے ہم سے مس ہو گئی ہے جی، آگے آ رہی ہے حدیث جو ہے 3809، یہ ہماری رہتی ہے حدیث آج کی، یہ بھی پڑھ لیجئے۔ وعن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان ربیع بنت البراء رضی اللہ عنہ، ربیع بنت البراء رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہ، ربیع، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ربیع یا بنت البراء، ربیع بنت براء کی بیٹی ربیع جو تھی، وہی ام حارثہ بن سراقہ تھا، اور وہ کون تھیں؟ حارثہ بن سراقہ کی والدہ تھیں یہ ربیع۔ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، تو کہنے لگیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا تحدثونی عن حارثہ، کیا آپ نہیں مجھے بتائیں گے، خبر نہیں دیں گے حارثہ بن سراقہ کے بارے میں، کیونکہ ان کا بیٹا تھا نا حارثہ، اور یہ ماں تھی ربیع جو ہیں، تو وہ پوچھ رہی تھیں کہ آپ حارثہ بنت سراقہ کے بارے میں مجھے بتائیے جو میرا بیٹا تھا، وکانا قتل یوم بدر، اور وہ بدر کے دن قتل کر دیا گیا تھا، یعنی دشمن کے ہاتھوں، کافروں کے ہاتھوں وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ اصابہ سہم غرب، کہ ان کو ایک نامعلوم تیر لگا تھا، اصابہ سہم غرب، سہم غرب یعنی نامعلوم تیر، اندھا تیر، ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی کسی کی جانب سے آ گیا ہو، اپنے کسی ساتھی کا لگ گیا ہو، جب وہ گمسان کا رن پڑتا ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر وہ معاملہ کچھ اور ہے جنت کے علاوہ، تو اجتہدت علیہ فی البقاء، تو میں پوری کوشش کروں گی اس بارے میں رونے کی، ٹھیک ہے جی، تو ان پر خوب روؤں گی اپنے بیٹے پر،
فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا ام حارثہ تھا، اے ام حارثہ، انہا جنان فی الجنت، بے شک جنت میں بہت درجے ہیں، جیسا کہ حدیث میں گزرا ہے کہ 100 درجے ہیں جنت میں۔ انہا جنان فی الجنہ، جنت میں جنتوں کے بہت درجے ہیں، درجات ہیں، مراتب ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكِ، اور تیرا جو بیٹا ہے، اصاب الفردوس الاعلی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ بلند و بالا جنت الفردوس میں پہنچ چکا۔ اللہ اکبر۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے سے روایت کیا ہے۔ تو سہم الغرب، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے نامعلوم تیر، اندھا تیر۔ اور فوائد اس حدیث کے یہ ہیں کہ ایک تو شہادت کا مقام کتنا بڑا ہے، خواہ کسی اپنے ہی کے وار سے شہادت پا جائے لڑتے ہوئے، اور اسی پر میت پر رونے کی ممانعت بھی ہے اس حدیث میں کہ آپ نے اس کو اجازت نہیں دی رونے کی۔ جنت الفردوس کے حقدار شہداء، یہ بھی ذکر ہوا کہ جو شہداء ہیں ماشاءاللہ سچے سچے، اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے، یعنی جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ ہے، فردوس 100 درجات میں سے سب سے اعلیٰ بلند، وہ عطا کرتے ہیں، اور جنت میں درجات کا ثبوت یہ بھی ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بھی اس میں خاص طور پر ذکر ہوا ہے کہ شروع میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین بھی آتی تھیں اہل ایمان، اور خوب پوچھتی تھیں وہ ہر قسم کے مسائل جو بھی انہیں درپیش ہوتے تھے، تو اس کا بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء، آج کا یہ ہمارا سبق بفضل اللہ اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔